بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں افغانستان کی حالیہ صورتحال پہ۔ شہر علم کے دروازے حضرت علی سے منسوب ایک قول کچھ اس طرح سے ہے: اس شخص سے ڈرو جس کے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں۔ نہتے افغانیوں کے پاس گنوانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، نہ پیسہ، نہ جنگی حکمت عملی، نہ منصوبہ سازی، نہ ہی تعلیم و تربیت، مگر گروہوں میں بٹے ہوئے افغانیوں کے پاس ایک ہی چیز باقی تھی، اور اس چیز کا نام ہے یقین محکم۔ نہ جانے کیوں انہیں پہلے دن سے ہی اپنی جیت کا یقین تھا، مگر پوری دنیا مل کر بھی انہیں شکست سے دوچار کرنے پر تولی ہوئی تھی۔ اور کئی سال پہلے مجھے ایک شاعر کی کہی ہوئی نظم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور کیا خوبصورت شعر تھا وہ! آج کے ماحول پہ، آج کی صورتحال پہ بالکل فٹ جا کے بیٹھتا ہے: غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو، دوسرا ہمارا ہے۔ امریکہ، روس، ہنود و یہود، آپ سب کا اجتماعی شکریہ، تھینکس الاٹ۔ آپ زخم نہ دیتے تو بھوکے، ننگے اور نہتے افغانی مسلمانوں کی غیرت جہاد کیسے جاگتی؟ نہتے افغانی اس کائنات کے ہر وقت گونجنے والے، سب سے بلند رہنے والے نعرے اللہ اکبر کے ساتھ نہتے اور خالی ہاتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ پہلے روس کو شکست دی، ناگ چنے چبوائے، اور دنیا کا سب سے بڑا ملک کیسے ٹکڑوں میں بٹ گیا، اس کی کیسے بلکنائزیشن ہوئی۔ روس کے بعد امریکہ اور بھارت کو ہرایا گیا، اور 20 سال امریکہ طاقت کے زوم میں نہتوں افغانیوں کے ہاتھوں رسوا ہوتا رہا۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور صدر جو بائیڈن کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں، مگر ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ شکست کو تسلیم کرنے کے باوجود اب امریکی صدر اپنی ہی بنائی ہوئی بعض تنظیموں کے خلاف لڑنے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ اس گیدڑ بگبی پر مجھے سکھ دور کے ایک مراسی کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس کے بیٹے نے طویل کوشش کے بعد 5ویں کا امتحان پاس کر کے آخرکار تعلیم یافتہ کہلانے کے قابل ہو ہی گیا، کیونکہ دیہاتوں میں 5 جماعت پاس ماضی میں تعلیم یافتہ بھی شمار ہوتا تھا۔ مراسی نے اپنے بیٹے کی شادی کا فیصلہ کیا۔ وہ سر پر نئی پگ رکھ کر، دھلے کپڑے، ہاتھ میں نئی چھڑی اور کلف لگے کپڑے پہن کر گاؤں کے چودھری کے گھر پہنچ گیا۔ دعا سلام کے بعد چودھری نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ مراسی بولا، میرے بیٹے نے پرائمری پاس کر لی ہے، اور گرو کی کرپا سے اب وہ تعلیم یافتہ ہے۔ آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ آپ کی بیٹی بھی جوان ہے اور میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ گبرو۔ یہ سن کر چودھری غصے میں آ گیا۔ اس نے ملازمین کو بلا کر مراسی کو زمین پر لٹایا، اچھی خاصی چھترول کی، اور توے کی راکھ سے اس کا منہ بھی کالا کیا۔ خوب بے عزت ہونے کے تمام حربے اس پر استعمال کیے گئے اور اسے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ مراسی نے تھوڑی دیر اپنی سانس بحال کی، کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھا اور بولا، چودھری صاحب پھر میں انکار ہی سمجھا۔ تو یہی صورتحال امریکہ کے ساتھ ہے۔ امریکہ خطے سے گیا نہیں، اب بھی موجود ہے۔ یہ اس مراسی کی طرح جو بائیڈن کا بیان ہے کہ امریکہ ابھی خطے سے گیا نہیں، یہ بیان اسی مراسی کی ڈٹائی کا عکاس ہے۔ ان کے خوف کا عالم یہ ہے، موصوف فرماتے ہیں کہ 31 اگست کے بعد افغانستان میں رہتے تو تناؤ میں اضافہ ہوتا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اشرف غنی یوں فرار ہو جائے گا۔ امریکی کیا ذہین قوم ہے، اور CIA جیسا انورٹڈ کاماز میں زبردست ادارہ کہ جاتے ہوئے طالبان کو اربوں ڈالر کا جنگی ساز و سامان دے کر چلا گیا۔ اسپیشل انسپیکٹر برائے افغان ریکنسٹرکشن سگار کے ذرائع کے مطابق امریکہ افغانستان میں 85 ارب ڈالر مالیت کے ہتھیار چھوڑ کر بھاگا ہے۔ اس کی ماضی میں اتنا کچھ روس نے نہیں چھوڑا تھا جو امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، اور اگر اس حوالے سے مقابلہ کیا جائے تو روس کی شکست امریکہ سے کئی گنا زیادہ ذلت آمیز ہے۔ اب اس 85 ارب ڈالر مالیت کے ہتھیار کی جو تفسیر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: 3 لاکھ سے زائد ہتھیاروں میں سے 1,80,000 ہتھیار افغان پولیس اور پیراملٹری فورسز کے قبضے میں جا چکے ہیں۔ 8,000 ٹرک، 1.5 لاکھ ریڈیو وائرلیس سیٹ، 16,000 نائٹ ویژن ڈیوائسز، 3.5 لاکھ سے زائد جدید رائفلز، 1.5 لاکھ سے زائد پسٹل، اور ہزاروں کی تعداد میں جدید ترین جنگی وہیکلز، 42,000 پک اپ ٹرک، 64,000 مشین گنز، 4 C-130 جہاز، 28 سیسنا طیارے، 10 سٹرائک ایئر کرافٹ،
33 MI-17 MI-17 हेली कॉप्टर, 43 MD-530 हेलीकॉप्टर्स इसने तरके में छोड़े हैं, यानी दूसरे अल्फाज में प्लेट में रखकर अफगानिस्तान को दे दिए। अरे ये काम तो मरासी से बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो तो महज इनकार और मार के बाद कपड़ों समेत वापस गया था, मगर अमेरिका को तो जाते हुए अपने कपड़े भी यहीं छोड़ने पड़े। अब ये सब कुछ छोड़कर भागने वाले इस उम्मीद पर बैठ गए हैं कि ये असला वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करवाने में कामयाब हो जाएंगे। मगर एक मरतबा CIA की मनसूबाबंदी का शुक्रिया कि उन्होंने इस खित्ते और खलीजी ममालिक पर पै दर पे हमला करके उम्मत मुसलमान की ऐसी खूबसूरत सफ़बंदी कर दी है जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। मगर अब तक मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों की सफ़बंदी नहीं हो रही, ताहम अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुज़श्ता 20 साल में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज ने जंगी साज़ोसामान में बहुत सी जिद्दत पैदा कर ली थी। 2001 की में आज से ठीक 20 साल पहले मैं इस्लामाबाद में एक ब्रीफिंग में मौजूद था। बताया गया कि अमेरिका सैटेलाइट से खसूसी शुआएं फेंक कर रात के गुप्त अंधेरे में भी हर इंसानी हरकत को टारगेट कर लेता है, क्योंकि सांस लेने वाले तमाम जानदारों में इंसानी जिस्म का टेम्परेचर 98.6 होता है, किसी और जानदार का नहीं, और फजा से ही जिस्मानी दर्जा हरारत के जरिए तालिबान को टारगेट कर लिया जाता है। फिर बताया गया कि अमेरिका के पास ऐसी शुआएं मौजूद है जो फजा में ही लोगों की शनाख्त करवा देती है। इस दौर में ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इतनी परफेक्ट न थी, जो बाद में बेहतरीन हो गई और उसका टारगेट भी बहुत एक्यूरेट हो गया। तब ब्रीफिंग देने वाले कहा करते थे कि अमेरिका तालिबान का बहुत जल्द सफाया कर देगा, क्योंकि जदीद हथियारों के हवाले से अमेरिका रूस से बहुत आगे है। अब मुझे ब्रीफिंग देने वाले की बेचारगी और फहमो फरास्त पर हैरत हो रही है। अल्लाह की शान है, अफगानी जहाद करते रहे और पाकिस्तानी हुक्मरान जहाज फी सबीलिल्लाह का लफ्ज चौकों, चौराहों और शाहराह से गायब करवाते रहे। फिर वही हुआ जो मेरे अल्लाह ने चाहा, और फिर वही हुआ कि दूसरा वार तो तालिबान का ही कारगर साबित हुआ। अवामी दबाव अगर अशरफ गनी को दौड़ा सकता है तो अशरफ गनी जैसे बहुत से उम्मत मुसलमान के वो हुक्मरान जिन्हें अवामी हमायत सिरे से हासिल ही नहीं, उनके साथ भी यही कुछ हो सकता है। अशरफ गनी के इस फरार ने तमाम मुस्लिम दुनिया के बादशाहों को आज से 42 साल कबल शाह ईरान के फरार के वाकयात को याद करवा दिया। वो दास्तान जो भूली हुई थी सबको याद आ गई कि किसी तरह वो भी जहाज पर भागे थे और दुनिया में कहीं उन्हें पनाह नहीं मिल रही थी। और आज अशरफ गनी भी कमोबेश उसी किस्म की सूरत हाल का शिकार हैं। और फिर हुक्म और फैसले तो अल्लाह ताला ही के चलते हैं। तालिबान ने साबित कर दिया कि ईमान, यकीन मुहकम और जद्दोजहद आज 1400 साल भी बाद भी इस फानी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है।